حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ شیطان اولاد آدم کا ازل ہی سے ابد ہی سے دشمن ہے، اور اسی شیطان لعین نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا ہے، اور اس شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ اولاد آدم کو کون ایسے گناہوں میں ملوث کر دیا جائے جس کی وجہ سے وہ داخل بہشت نہ ہو سکے، وہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جلے۔ جس طریقے سے ہمیں عذاب اور تکلیف ہو اسی طریقے سے اولاد آدم کو بھی تکلیف ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ وعدہ ہو چکا تھا جب شیطان نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ابلیس نے کہا اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم میں کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ تو اللہ نے کہا جا گمراہ کر، لیکن جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں ہرگز ہرگز نہیں آئیں گے۔ قال فالحق والحق اقول، میں انہیں گمراہ کر کے رکھوں گا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا جا لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو شیطان یہی چاہتا ہے کہ جس طریقے سے آخرت میں مجھ کو عذاب ہو اسی طریقے سے اولاد آدم کو بھی عذاب ہو، اور اسی لیے اس کے بہکانے کے اور گمراہ کرنے کے راستے بڑے مختلف ہیں۔ مختلف انسانوں کے پاس مختلف حیلے اور حوالوں سے مختلف طریقوں سے آ کر کے ان کو وہ گمراہ کرتا ہے، راہ حق سے بھٹکا دیتا ہے۔ اور ان مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ اور اس کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ وہ اولاد آدم کو ایسے اعمال میں مبتلا کر دے جو اعمال نہ تو شرعیت کا حصہ ہو، نہ اس پر قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل آتی ہو، اور بنفس نفیس یہ عمل اس انسان کو اولاد آدم کو اپنے آپ میں اچھا لگے۔ یہ اس کی بڑی خفیہ تدبیر ہے اور بڑی باریک اس کی یہ چال ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی حد تک اپنے چال میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اولاد آدم کو ایسے ایسے اعمال میں مبتلا کر رکھا ہے جس کو بندہ عمل نیک سمجھ رہا ہے، اعمال صالحہ سمجھ کر کے اس کو وہ انجام دے رہا ہے۔ ان اعمال سے شیطان نے دور کر دیا ہے جو اعمال صالحہ بندے کو جنت تک لے جانے والے تھے، یا جن اعمال کے کرنے پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہوئی تھی۔ تو اس طریقے سے وہ غلط اعمال میں لگا کر کے اولاد آدم کو گمراہ کر رہا ہے، اور انسان کلمہ پڑھنے والا مسلمان وہ بغیر تحقیق کے برے اعمال کو انجام دے رہا ہے، لیکن اس کی نظر میں وہ اعمال اچھے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہماری نیکی ہے، یہ اعمال صالحہ ہے، یہ اعمال ہمیں آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ لیکن یہ شیطان کی بڑی باریک اور خفیہ چال تھی کہ وہ اس کے عمل کو جس کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے اس میں لگا کر کے، اور جس کو قرآن اور حدیث نے اچھا بتلایا ہے اس عمل سے اس نے انسان کو دور کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا انسان، ایسا مسلمان جو اپنے آپ میں عمل کو اچھا سمجھ کر کے انجام دے رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، اعمال صالحہ وہ بجا لاتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے حوالے سے، قرآن اور حدیث کے بیان کردہ اعمال میں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ انسان نیکی کرتا جائے، عمل کرتا جائے، روزہ رکھتا جائے، اور عبادت کرتے کرتے اس کی کمر ٹیڑھی ہو جائے، روزہ رکھتے رکھتے اس کا بالکل سوکھ کر کے وہ کانٹا ہو جائے، لیکن اس
اس کا عمل اللہ رب العالمین کیا قابل قبول ہو سکتا نہیں ہے، کیونکہ عمل کے قبول ہونے کے لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شرطیں بتائی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم عمل جو بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دیگر عبادات ہیں، اگر وہ عمل ہم کرنے سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنا ہمارا مقصد ہو، تو وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک شرط اور ہے کہ وہ نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، من تعبد کیف تعبد، عبادت کس کی ہو تو عبادت اللہ رب العالمین کی ہو، اور عبادت کیسی ہو، عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ کل عبادت لم يتعبدها اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت، ہر وہ نیکی جس کو صحابہ نے نہیں کیا ہے، جس کو نبی کے ماننے والوں نے نہیں کیا ہے، اس عبادت کو مت کرو، کیونکہ اس عبادت کے کرنے پر اللہ رب العالمین اجر و ثواب نہیں دے گا، وہ بدعت ہے، اور جس کو لوگ بدعت حسنہ سمجھ رہے ہیں۔ میں ماہ رجب کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنے سے پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں، اگر اس پر قرآن و حدیث کے مطابق وہ عمل نہیں ہے، تو لہذا وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ کتنی ہی عبادت کر ڈالے، محنت کر ڈالے، مشقتیں کر ڈالے، پورا مہینہ وہ روزہ رکھ ڈالے، لیکن اگر اس مہینے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنے کا ثبوت نہیں ہے، صحابہ کا عمل نہیں مل رہا ہے، تو اس کی نیکیاں برباد اور ضائع کر دی جائیں گی۔ اس کے لیے بڑی وعید ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس چھپا لینے والی یعنی قیامت کی خبر نہیں آئی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سارے چہرے ذلیل اور رسوا ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، تصلا نارا حامیہ، اس کے باوجود وہ جہنم میں چلے جائیں گے، ان کی نیکیاں ان کو کام نہ آئیں گی، ان کے اعمال صالحہ ان کو جہنم سے جانے سے بچا نہیں سکیں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن رب نے فرمایا تصلا نارا حامیہ، عمل کرنے کے باوجود بھی وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ان کا وہ عمل، ان کی نماز، ان کا وہ روزہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، عبادات کو کریں، اور ان عبادات کو کرنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا، ہمیں آپ کو سوچنا پڑے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ عمل کیا ہے یا کہ نہیں عمل کیا ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں ماہ رجب کے آتے ہی روزے کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، رات کو وہ چراغاں کرتے ہیں، اور شب معراج کے واقع ہونے والی رات میں وہ محفل کا انعقاد کرتے ہیں، لیکن یہ سارے اعمال وہ عمل ہیں جو لغو ہیں، جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہی وجہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ایک راستے کے پاس سے وہ جا رہے تھے، ان کا گزر ایک گرجا کے پاس سے ہوتا ہے۔ یہ گرجا کیا ہے؟ عیسائیوں کی عبادت کی جگہ ہے، یہ کرسچن کی عبادت کی جگہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس گرجا گھر کے پاس کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پکار لگائی، یا راہب، یا راہب، اے مذہبی رہنما، اے راہب ذرا باہر تو آؤ۔ لہذا راہب اپنے گھر کے اندر سے اور کھڑکی سے باہر کی جانب جھانکتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، دیکھتے رہے، اور پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، یا امیر المومنین ما یبکیک من ھذا، اے مومنوں کے امیر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ گرجا کے پاس کھڑے ہیں، راہب کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے چہرے سے آپ نگاہ ہٹا نہیں رہے ہیں، اور آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، زار و قطار رو رہے ہیں۔ کہا رونے کی وجہ یہ ہے کسی اور چیز نے مجھ کو نہیں رلایا ہے، ذکرت قول اللہ عز وجل فی کتابہ، میں
عیسائی کے چہرے کو دیکھا، راہب کے چہرے کو دیکھا، اور اس کے چہرے پر میں نے عبادت کے نشانات کو دیکھے، اور اس کے اندر میں نے عجیب کیفیت دیکھی۔ اللہ رب العالمین کا ایک فرمان مجھے یاد آیا، اور اس فرمان کو یاد کر کے میری آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ کہا وہ کون سا اللہ کا فرمان ہے، کون سی وہ آیت ہے قرآن کی؟ کہا رب نے فرمایا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود رب فرمائے گا تصلی نارا حامیہ، یہ لوگ جہنم کے اندر جانے والے ہیں، ان کی نیکیاں ان کو کام نہیں آئے گی۔ فذلک الذی ابکانی، یہی وہ چیز ہے جس نے مجھ کو رونے پر مجبور کر دیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ماہ رجب کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہوگا کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے کے اندر روزہ رکھا ہے یا کہ روزہ نہیں رکھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاری نماز جس کو بہت سارے مسلمان پڑھتے ہیں، ہزاری نماز کا اہتمام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اگر نبی نے اہتمام کیا ہے وہ سنت ہے، اگر نبی نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، محدثین کرام نے نہیں کیا، وہ عمل بدعت ہے، وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہو سکتا نہیں ہے، کیونکہ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جو ہماری شرعیت کے اندر، اس دین کے اندر، اس اسلام کے اندر ایسی چیز کو ایجاد کرتا ہے جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ہماری شرعیت سے نہیں ہے، وہ چیز قابل رد ہے، وہ چیز بدعت ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے اور ہماری شرعیت سے نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قبل اس کے ماہ رجب کے حوالے سے چند خرافات اور توہمات کے اوپر میں روشنی ڈالوں، من گھڑت عبادت اور خود ساختہ رسموں کو میں آپ کے سامنے اجاگر کروں، اس سے پیشتر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں ماہ رجب یہ کون سا مہینہ ہے۔ ماہ رجب سال عربی کا 7واں مہینہ ہے، اور یہ ماہ رجب 7واں مہینہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ جو چل رہا ہے یہ مہینہ حرمت کا ہے، یہ مہینہ احترام کا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک قرآن مجید کے اندر 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو بڑے ادب اور احترام کے ہیں، بڑے عظمت والے ہیں، بڑے پاکیزہ وہ مہینے ہیں، ان کے عظمت اور ان کے تقدس کا تم پاس و لحاظ رکھو، کیونکہ رب العالمین نے حرمت والے مہینے کو بلند کیا ہے، حرمت والے مہینے کو بلند و بالا کر دیا ہے۔ جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا کر دے، بلند و بالا کر دے، اے میرے بندو اس مہینے کی تم بھی قدر کرو، اس مہینے کا تم بھی احترام کیا کرو۔ آئیے ذرا دیکھیں ماہ رجب کے حوالے سے اور حرمت والے مہینوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو کیا تعلیم دی ہے۔ جہاں پر حرمت والے مہینے کا ذکر آتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے میرے بندو، اے قرآن کے ماننے والوں، جب یہ مہینہ آ جائے، ادب و احترام کا مہینہ آ جائے، رجب کا مہینہ چاہے ہو، چاہے ذوالقعدہ ہو، ذی الحجہ ہو یا محرم ہو، ان مہینے کا تم احترام کرو اور اس مہینے کے اندر اپنے آپ پر ظلم کرنے سے تم بچو، ظلم کرنے سے بچو۔ اللہ اکبر، ظلم کیا چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ بطور خاص منع کرتا ہے کہ ان مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ تم ظلم کرنے سے بچو۔ اللہ اکبر، آئیے ذرا دیکھیں قرآن کے اندر ظلم کا کیا معنی ہے۔ رب نے فرمایا 7ویں پارے کے اندر الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ایمان کا معنی معلوم ہے، ایمان کا مطلب ہے یقین کرنا،
ایمان کا مطلب ہے یقین کرنا، اللہ ہے، نبی ہے، رسول ہے، قیامت آنے والی ہے، جتنے بھی نبی اور رسول آئے سچے تھے، حق پر تھے، اور تقدیر پر ایمان لے آنا، ان تمام چیزوں پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ جو ایمان لے آئے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو گندا نہیں کیا، اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ آیت کریمہ نازل ہو گئی، صحابہ کرام بڑا پریشان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے ایسا کون مسلمان ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو؟ صحابہ کرام نے ظلم کا عام معنی مراد لے لیا۔ اللہ اکبر، ان کی زبان عربی تھی، عربی کو سمجھنے والے تھے، لیکن انہیں بھی کہیں کہیں سمجھنے میں دشواری پیش آتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے، یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو سکتا ہے کبھی کوئی گناہ ہو گیا ہو، کسی پر کوئی زیادتی ہو گئی ہو، ہم تو ظالم ٹھہرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ معنی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ الم تسمعوا ما قال العبد الصالح، اے میرے صحابہ کیا تم نے نیک صالح لقمان علیہ السلام کی باتوں کو نہیں سنا؟ انہوں نے اپنے بچوں سے کیا کہا تھا، اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ ایک ظلم کا معنی یہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ اکبر، تو جو بندہ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ وہ گندا نہیں کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو وہ شرک سے بچا کر کے رکھتا ہے، اللہ نے فرمایا اولئک لہم الامن، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے عافیت ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے بڑی عافیت ہوگی۔ اللہ اکبر، اس آیت کریمہ کے حوالے سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب واقعہ لے کر کے آئے ہیں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، مدینے سے باہر کی طرف آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پر، ایک مہم پر جا رہے تھے اور صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ تھی، سبھی لوگ تیار ہیں، جنگ میں جانے کے لیے بالکل نکل چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی اور نگاہ اٹھایا تو آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان گھوڑے پر سوار ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ مدینے کی طرف چلا آ رہا ہے، اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ کأن ھذا الراکب ایاکم یرید، یہ آنے والا گھوڑ سوار اس کے رفتار سے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ مدینے کی طرف آ رہا ہے، یہ ہمارے قافلے کی طرف آ رہا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کوئی مسافر ہے، ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے اس کی منزل کہیں اور ہے، بھلا اس کو ہم سے کیا واسطہ ہے، ہم اس سے کیوں خوف کھائیں؟ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ آنے والا گھڑ سوار یہ مدینے کی طرف آ رہا ہے اور ہمارے جانب وہ آ رہا ہے۔ ابھی تبادلے خیال ہو رہا ہے، وہ انسان، وہ مسافر گھوڑے پر بیٹھا ہوا اور دوڑتا ہوا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جہاں پر کھڑے تھے ان کے پاس آ کر کے رکا اور پوچھتا ہے من منکم محمد، من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کون محمد ہے؟ اللہ اکبر، صحابہ کرام نے کہا کہ جو درمیان میں موجود ہیں وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے قریب آیا اور بڑے ادب کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماذا ترید، تم کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہمیں خبر لگی ہے، ہمیں یہ بات پہنچی ہے آپ کوئی دین لے کر آئے ہیں، آپ کوئی مذہب لے کر کے آئے ہیں، جو مذہب
مذہب تمام ادیان و مذاہب سے افضل اور بالا تر مذہب ہے۔ جو آپ دین لے کر کے آئے ہیں ہمارے باپ دادا کے دین سے وہ بہتر دین ہے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ علمنی دینن یا رسول اللہ، وہ دین میں سیکھنے آیا ہوں آپ کے پاس۔ اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں میں دور کا مسافر ہوں، میں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بیٹے کو چھوڑا، اپنے بچوں کو میں نے ترک کیا، اپنے تمام تر جانوروں کو میں نے چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو میں نے چھوڑا اور میں نکل پڑا مدینے کی جانب۔ اللہ کی قسم میں کھا کر کے کہتا ہوں جس نے آپ کو نبی اور رسول بنایا ہے چند منزل اور فاصلے کو میں نے طے کیا تھا۔ اے اللہ کے نبی، میرا کھانا ختم، میرا توشہ ختم اور شدت بھوک کی وجہ سے درختوں کے پتوں کو چبا چبا کر کے میں آپ تک پہنچا ہوں۔ شدت بھوک سے بالکل میں نڈھال ہوں، لیکن آپ بتائیں دین کیا ہے؟ نبی نے فرمایا تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقرار کر لو اس دنیا کے اندر عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ کلمے کا اقرار اور اعتراف کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا آپ جا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، ہم لوگوں کا سفر کہیں اور کا ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ اجازت دیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے نو مسلم بھائی، اے مسافر، آپ کو گھر جانا ہے، آپ گھر کی طرف چلے جائیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے ساتھی، یہ آپ کے صحابہ، یہ آپ کے کلمہ پڑھنے والے آپ کے ساتھ جس طرف جا رہے ہیں، جس طرف ان کی منزل ہوگی وہی منزل ہماری ہوگی۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دیا۔ کہا چلو اگر آپ چلنا چاہتے ہیں اجازت ہے آپ بھی چلیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے میرے بھائیوں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، وہ نو مسلم بھائی، وہ مسافر اپنے اونٹ پر، اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر کے چند قدم آگے بڑھتا ہے کہ اس کے سواری کا پیر زمین کے اندر دھس جاتا ہے، زمین کے اندر وہ دھس جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ تاب نہ لا سکا اور اونٹ پر سے، سواری پر سے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا علی بالرجل، علی بالرجل، اے میرے صحابہ ذرا اٹھاؤ تو صحیح، تمہارا نو مسلم بھائی گر گیا ہے، اس پر کیا مصیبت آئی ہے؟ صحابہ کرام اپنے سواری سے کود پڑتے ہیں اور نو مسلم کو اٹھا کر کے بیٹھا لا۔ قبض الرجل یا رسول اللہ، صحابہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ کہا یا رسول اللہ ہمارا نو مسلم بھائی جو ابھی ابھی آپ کے پاس آیا، کلمہ پڑھا، حلقہ بگوش اسلام ہوا، اس کی روح کب سے انسری سے پرواز کر چکی ہے، وہ رخصت ہو چکا ہے، اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری سے نیچے اترتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا اور چہرے کو دیکھ کر کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کو پھیر لیا اور آپ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ کے اس طرز عمل سے صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کیا اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے؟ کیا رب العالمین نے اس کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ آپ آگے کی جانب آئے، آپ نے اس کو اٹھانا چاہا، اس کے سر کو اپنے دست مبارک میں آپ نے لینا چاہا، لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر کے آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ اللہ اکبر۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ما رأیتما بہذا الراکب، اے میرے صحابہ یہی تو میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم مجھ سے پوچھ کیوں نہیں رہے ہو میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ یا رسول اللہ وضاحت فرمائے کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے سنا نہیں، یہ نو مسلم بھائی، یہ مسافر جس وقت آیا تھا یہ پہلے ہی بتا چکا تھا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، درختوں کے پتوں کو چبا کر کے آیا ہوں، فعلمت انہ مات جائعا، اس کو موت اس حال میں آئی ہے، یہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، غم کا مارا تھا اور تھکان اس کے اوپر واقع ہو چکی تھی، لہذا جب میں آگے بڑھا اور چاہا کہ میں اس کو اٹھا لوں فإنی رأیت ملکین یدسان فی فیہ من ثمار الجنت، نگاہ نبوت نے کیا منظر دیکھا؟ نگاہ نبوت نے دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے اتر چکے ہیں اور اس نو مسلم بھائی کو جنت کے میوے کھلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی
नबी ने क्या फरमाया, हाज़ा वल्लाही मिनल्लज़ीन क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला। ऐ मेरे सहाबा, ये नौ मुस्लिम भाई कोई मामूली आदमी नहीं है, कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं, ये वो शख्स है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान में, अल्लज़ीन आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, जो ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद अपने ईमान को जुल्म के साथ आलूदा नहीं किया। ये बंदा कलमा पढ़ा, कलमे के तकाज़ों को समझा, इस्लाम की अहमियत को जाना, सफ़र करके यहाँ तक आया, हल्क़े बगोश इस्लाम हुआ, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, न कोई गुनाह इसने किया, कलमा पढ़ा और बंदा अल्लाह की तरफ चला गया। ये वो ईमान वाला है जिसका ईमान मैला ही नहीं हुआ, जिसका ईमान आलूदा नहीं हुआ, ये पक्का सच्चा मोमिन था। उलाइका लहुमुल अमन, इनके लिए अमन है। अल्लाहु अकबर। ये है तौहीद की बरकत मेरे भाइयों। इंसान की आंखें बंद होती है, इस दुनिया से वो रुखसत होता है, जन्नत से फरिश्ते उतर आते हैं उसके इस्तकबाल के लिए, उसको फल खिलाने के लिए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, फला तज़लिमू फ़ीहिन्न अनफुसकुम, इन हुर्मत वाले महीने जब आ जाए, इसके अंदर अपने आप को शिर्क से बचाना। तो पहला माना जुल्म का ये है कि इंसान अपने आप को शिर्क से बचाए। हम और आप समझते हैं, यही सुनते आते हैं, जब देखो तौहीद की बात होती है, जब देखो शिरक की बात होती है, और कोई और टॉपिक नहीं है। लेकिन याद रखिएगा मेरे भाइयों, रब्बे कायनात ने कुरान मजीद के अंदर 14वें रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 7वें पारे के अंदर 17 नबियों का तज़किरा फरमाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, इस्माइल अलैहिस्सलाम का, यूनुस अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुलेमान का, दाऊद का, ज़करिया का, यहया का अलैहिस्सलाम, 17-18 नबियों का तज़किरा करने के बाद रब्बुल आलमीन ने एक ही बात फरमाई, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, अगर इन नबियों ने भी शिरक किया तो इनकी सारी नेकियां ज़ाय कर दी जाएंगी। अगर हम अमल कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, हज बैतुल्लाह खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने आप को शिरक से नहीं बचाया, अपने आप को शिरक से बाज नहीं रखा, हम अल्लाह के सामने सर झुकाते रहे और जा करके मज़ारों से भी दुआएं मांगते रहे, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते रहे और जा करके या अली अल मदद, या गौस अल मदद और बड़े पीर साहब की फातिहा दिलाते रहे, याद रखिएगा मेरे भाइयों, ये ईमान काम आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी नेकियां शिरक के साथ आलूदा हो चुकी हैं और ऐसा अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं फरमाएगा। यही वजह है अब हम लोग हदीस पढ़ते और सुनते हैं, आपने भी सुना होगा, बहुत सारे सहाबी नबी के पास आते थे, सवाल करते थे, जन्नत में जाने वाला अमल क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते थे, ताबुदुल्लाह ला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो लेकिन शिरक मत करना। अगर शिरक करोगे ये नेकियां खत्म हो जाएंगी, नमाज खत्म हो जाएंगे, ये इसका अजर और सवाब सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेकियों को शिरक खत्म कर दिया करते हैं। तो हम अपने आप को शिरक से बचाएं। अगर हम चाहते हैं हमारी नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमें मिल सके, फला तज़लिमुहुन्न फी अनफुसकुम, अपने आप पर जुल्म करने से बचो। और अपने आप पर जुल्म यही है मेरे भाइयों, हम और आप शिरक से बचें। और जुल्म का एक माना है गुनाह का करना और शिरक का दूसरा माना है ज़्यादती का करना, और ये दोनों माने कुरान के अंदर आए हैं। वक्त ख़त्म हो चुका है इंशाअल्लाह रहमान। अगला जो मेरा टॉपिक होगा, जो उन्वान, जो मौजू होगा, इसी पर होगा कि जुल्म का माना क्या क्या है। और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी माह रजब के हवाले से जो बिदआत उम्मत मुस्लिमा में राइज है, कम इल्मी की वजह से, ला इल्मी की वजह से, नादानिस्ता तौर पर जिसे वो कर रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है। अल्लाह ताला से दुआ है रब ताला हमें और आपको किताब व सुन्नत पर कायम रखे, तौहीद पर कायम रखे, बिदआत से दूर रखे, और अल्लाह तबारक व ताला उन्हीं आमाल को करने की हमें और आपको तौफीक अता फरमाए जिन आमाल को करने की प्यारे मुस्तफ़ा ने तलकीन फरमाई है, जो खालिस किताब व सुन्नत के आइन मुताबिक। आमीन।